بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے یہ کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ہم ٹائلز پر فرش پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مصلی وغیرہ نہیں بچھایا ہوتا، وہ اتنی کلین اتنی صاف ستھری ہوتی ہیں کہ ہمارا عکس اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسی ٹائلز پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں شرعاً تو جائز ہے، اس میں کوئی مطلب یہ نہیں کہیں گے کہ ناجائز عکس نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ تصویر نہیں ہے کہ آپ، اور اگر تصویر ہوتی بھی فرض کر لیں تو مقام ذلت پر ہوتی، اور مقام ذلت پر اگر تصویر و خاص اس پہ سجدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کی وجہ سے نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے، اور یہ تو تصویر ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی توجہ بانٹنے کا سبب بن جاتی ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو حرکت ہو رہی ہوتی ہے، جھکتے ہیں تو تھوڑا سا عکس اور نظر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپ کپڑا بچھا لیں تاکہ آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توجہ اگر ان تمام عوارضات کو ہٹا دیا جائے تو کون سا خشوع و خضوع کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحت پر کلام ہے، کہ آخری زمانے میں پوری مسجد میں تم ایک شخص کو بھی ایسا نہیں پاؤ گے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، اور ہم اپنے خیالات کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چار چار دفعہ ہم ان خیالات کی وجہ سے نماز کو بھول رہے ہوتے ہیں، اور کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ ہمیں خشوع و خضوع کیسے قائم کرنا ہے۔ ایسی صورت میں بہرحال اگر کسی نے سوال کیا تو بہرحال وہ احتیاط کر لے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی احتیاط کرنی چاہیے، نہ کہ یہ صرف ٹائل کو ہٹا دیں آپ یا کپڑا بچھا لیں تو اس کے بعد بالکل خشوع و خضوع سے نماز ادا کریں گے۔ اس پہ بھی تو توجہ کریں کہ کیوں ذہن اتنا بھٹکا ہوتا ہے، کیوں ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، تو ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ اس پہ توجہ کریں، خشوع و خضوع ہوگا تو روکے گی، وضو طہارت کامل ہوگی، نماز کے شرائط فرائض واجبات، نماز کس طرح فاسد ہوتی ہے مکروہ ہوتی ہے، سجدہ صحف کے مسائل سیکھیں گے تو نماز کامل ہوتی ہے، اور پھر وہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی۔ اس پہ ذرا توجہ رکھیے۔